لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو ہر ایک کی زبان سے آپ نے سنی ہوگی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مفتی انسان کے اندر بھی ہوتا ہے اور وہ فتویٰ دیتا ہے، تو میری بات سننے کے بعد آپ نے وہ جو اندر والا مفتی ہے اس سے پوچھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ نے کیا سنا ہے۔ آج میری بات آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے اور پھر اس دل کے مفتی سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہم سب نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اس بات کو آپ سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا سب کا ایمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ بتائیں جب مسلمان دکھ میں ہوں، درد میں ہوں، کرب میں ہوں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، تو بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان کا فرض کیا بنتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ بڑے دکھ سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ 18 ماہ کے بعد رفح بارڈر کھلا اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہاں انٹری دی گئی جو علاج کرانے کے لیے جا رہے تھے، 5 سے 7 لوگوں کو 18 ماہ کے بعد 5 سے 7 لوگوں کو علاج کے لیے جانے دیا گیا۔ دنیا کا بدترین دہشت گرد نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ مسلمانوں پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، غربت کا کیا عالم ہے۔ آج کسان پس رہا ہے، کسانوں کی یہ حالت ہے کہ لوگوں نے اپنے آلو کی فصل سڑکوں پہ ڈال کے اس کو آگ لگا دی، اور پھر آپ نے لاہور میں دیکھا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا ہوا کہ ادھر تو ان کو بلایا گیا مذاکرات کے لیے اور ادھر سے جناب ہیوی مشینری لگا کے ان کی دکانوں کو گرا دیا گیا، جس میں پرندے بھی مر گئے، جس میں چھوٹے جانور تھے وہ بھی مر گئے، اور جناب ہر چیز پہ بلڈوزر پھیر دیا گیا، لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ جہاں لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ان حالات میں بسنت کا اعلان کرنا، پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن کے لیے بسنت کا اعلان کرنا اور 500 کروڑ کی خطیر رقم اس پر بہا دینا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ عمل مسلمانوں کے ضمیر کو مردہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ مسلمانوں کی سوچ کو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹا کر ان مظلوم مسلمانوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر کھیل کود میں لگا دینا اور اتنا پیسہ بہا دینا جہاں اپنے ملک میں بھی لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ یہ بے شرمی ہے یا نہیں، یہ بے ضمیری ہے یا نہیں، یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے یا نہیں۔ میں قاتل اعلی پنجاب سے پوچھنا چاہتا ہوں، حق تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے جنہیں مرید کے میں تڑپتے ہوئے لاشیں نظر نہ آئیں، جنہیں کسان ذبح ہوتا ہوا نظر نہ آئے، جنہیں لوگوں کی دکانیں مسمار کر کے ان کے بیوی بچے بھوکے مرتے ہوئے نظر نہ آئیں، جنہیں 1000 سے اوپر لاشیں نظر نہ آئیں اور ہزاروں زخمی نظر نہ آئیں تڑپتے ہوئے، اور وہ لوگوں سے پوچھ رہی ہو کہ مجھے بتاؤ لاشیں کہاں ہیں، تو اب تو میرے خیال میں بہت سارے علماء جن سے کہہ رہی تھی کہ مجھے دکھاؤ لاشیں کہاں ہیں، بہت سارے علماء نے بتا دیا ہوگا کہ لاشیں کہاں ہیں۔ اب تو شاید کوئی شرم آ گئی ہوگی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے۔ آپ تو بسنت میں مگن ہے نا، آپ کو کیا پتا وہ شرم حیا کیا ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں علماء نے بتا دیا ہوگا کہ محترمہ آپ کا کالا کرتوت یہ ہے، لاشیں یہ ہیں، تمہارا ظلم یہ ہے۔ اگر ذرا برابر شرم ہوتی تو آج عوام کے سامنے آ کے معافی مانگتی، لیکن یاد رکھنا یہ کام معافی سے نہیں چلے گا، بلکہ جو تم نے ظلم کیا ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، ان ظالموں کے گلے میں پھندا ہوگا اور ان ظالموں کو گردن سے پکڑا جائے گا، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، پھر ان کو ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اب تو دنیا بھی جان گئی ہے کہ یہ قاتل اعلی پنجاب ایسی مکار عورت ہے کہ جب چند دن پہلے ماں بیٹی گٹر میں گری تو اس وقت
وزیر اطلاعات عظما بخاری بھی کہہ رہی تھی کہ یہ فیک نیوز ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور بڑے بڑے ذمہ داران کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور پھر وہ مظلوم جب اپنی فریاد لے کر تھانے میں پہنچے تو وہاں ان کو جناب ان پر ظلم کیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا کہ تم بیان دو کہ تیری بیوی کسی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے چلی گئی ہے، اور کوئی کہتے تھے کہ اس کا تعلقات جو ہیں میاں بیوی کے آپس میں ٹھیک نہ تھے۔ اچھا، پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ ماں کی لاش مل گئی تو پھر جناب ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ، قاتل اعلیٰ چند لوگوں کو بٹھا کے تم جواب دو، تم جواب دو، میں تمہیں بھی جناب فارغ کرتی ہوں، میں تمہیں بھی فارغ کرتی ہوں۔ اچھا، چند چیزیں اس وقت تو بول دی، لیکن آج تک کسی نے دیکھا ہے کہ فلاں فلاں کو فارغ کیا گیا، یہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے نوٹس آیا ہے؟ نہیں، وہ فقط ٹک ٹاک پہ لگانے کے لیے تاکہ لوگ کہیں کہ قاتل اعلیٰ جناب بہت انصاف پسند ہے۔ اور وزیر اطلاعات وہ کہہ رہی تھی دوسرے دن آ کے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتی ہوں، اور اگر میرے استعفیٰ دینے سے وہ ماں بیٹی واپس آ سکتی ہیں، میں استعفیٰ دے دیتی ہوں۔ اگر تیرے استعفیٰ دینے سے ماں بیٹی واپس نہ آئے تو تم جتنا بھی ظلم کرتے رہو، تمہیں اس کی اجازت ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہا؟ حق تو یہ تھا کہ قاتل اعلیٰ سے بھی استعفیٰ لیا جاتا، وزیر اطلاعات سے بھی استعفیٰ لیا جاتا، اور جس جس نے کہا ہے یہ خبر فیک ہے ان پر 302 کا کیس لگا کے ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا، اور وہ خود استعفیٰ دے دیتے کہ ہاں ہماری گورننس اتنی بیڈ ہے کہ اب ہمیں استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے۔ لیکن یہ تو وہ بندہ کرتا ہے نا جس میں کوئی شرم ہو، کوئی حیا ہو۔ چند میل دور لاہور سے مرید کے اندر ظلم کی سیاہ رات گزر گئی، لیکن وزیر اطلاعات نے دوسرے دن پریس کانفرنس کی اور ایک جملہ بھی نہیں کہا ان مظلوموں کے متعلق جن پر جناب سیدھی گولیاں برسائی گئی، شل برسائے گئے۔ حق تو یہ تھا، اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو ان ظالموں کو یہ سانحہ مرید کے کرنے کی وجہ سے قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا، لیکن اسی بات سے بچنے کے لیے انہوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور پھر اب وہی میڈم جو کہہ رہی تھی کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، یہ جو ماں بیٹی گٹر میں گری ہیں ان کی موت کی وجہ سے، 3 دن گزرے، مکار عورت نے ایک نیا مکر کیا، ایک نئی چال چلی کہ 3 روزہ بسنت کا اعلان کر دیا تاکہ لوگ ان رنگوں میں کھو کر، یہ پتنگیں اڑا کر اور جناب گانے اور باجے، ان میں میرے کالے کرتوت چھپ جائیں گے۔ یاد رکھنا، ان پتنگوں سے، ان رنگوں سے اور ان گانوں سے تمہارے کالے کرتوت چھپنے والے نہیں ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تمہارا کردار کیا ہے۔ بسنت پر 3 روزہ فری سروس دی جا رہی ہے، پورے لاہور میں کروڑوں روپیہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ اگر یہی کروڑوں اربوں روپیہ ان غریبوں پر لگایا جاتا جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے اور جن کے تم نے مکانات گرائے، جن کی تم نے دکانیں گرائیں، اور جن پر تم نے ظلم کر کے اور جن پر اپنے جبر کر کے ان کے گھر گرا دیے، دکانیں اور کاروبار بند کر دیے، اگر یہی پیسہ ان پہ خرچ کیا جاتا تو ان کے بچے تمہیں دعائیں دے رہے ہوتے۔ میری آج کی گفتگو زندہ ضمیر لوگوں کے ساتھ ہے، میری آج کی گفتگو ان کے ساتھ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے اس بات کو سننا بھی ہے، اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ سنیے قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اسی بسنت کے حوالے سے آپ کیا فرما رہے ہیں، سنیے۔ ہندوؤں نے خود لکھی یہ بات کہ حقیقت رائے ہندو جس نے رسول اللہ کے خلاف بات کی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو گالی دی تھی اس ہندو نے، حقیقت رائے ہندو نے، انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے حقیقت رائے ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بتاؤ اے مسلمانوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلہ دیا۔ اب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بسنت کیا ہے۔ یہ بسنت اس گستاخ ہندو کی یاد میں مناتے ہیں ہندو
کہ جس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی، حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ آپ کو گالی دی، یہ پتنگیں اڑا کے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کی یاد میں یہ جو ہے پتنگیں اڑاتے ہیں، اور اس گستاخانہ رسم کا اعلان آج بڑا دکھ ہوا سن کے کہ مسجدوں میں ہو رہا ہے اعلان، کہ مولانا صاحب وہاں اعلان کر رہے ہیں لاہور کی مسجدوں میں کہ جناب بسنت کے دنوں میں چھت پہ نہیں جانا، کمزور چھت پہ کھڑے نہیں ہونا، اور دھیان رکھنا ہے کہیں تمہاری گردن نہ کٹ جائے۔ اچھا، ادھر مسجدوں میں یہ اعلان کروائے جا رہے ہیں، اور ادھر قاتل اعلیٰ کیا کہہ رہی ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، ہم نے ڈاکٹروں کا انتظام کیا ہوا ہے، یعنی اگر کسی کے گلے پہ ڈور پھر جائے تو تم نے ڈاکٹروں کا انتظام کیا ہوا ہے، تو کیا جس کا گلا کٹ جائے ڈاکٹر اس کی زندگی واپس لے آئیں گے؟ جس گھر میں یہ ڈور پھرنے سے صف ماتم بچھے گی، جس ماں کا لال کٹ جائے گا ڈور کے ساتھ، جس عورت کا خاوند کٹ جائے گا ڈور کے ساتھ، کیا یہ تمہارے ڈاکٹر اس کو زندگی واپس کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ڈاکٹر جان بچا سکتے ہیں؟ عشق رسول کا تقاضا تو یہ تھا، مساجد میں محراب و منبر سے یہ آواز اٹھے کہ لوگوں، یہ گستاخ ہندو حقیقت رائے جو تھا، یہ اس کی یاد میں بسنت منائی جاتی ہے، کسی نے اس کے قریب نہیں جانا، مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ہندوؤں کی رسموں کو اپنائیں اور وہ جناب پتنگ بازی کر رہے ہوں، اور وہ بھی حقیقت رائے اس گستاخ ہندو کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوں۔ علماء کا کام یہ ہے کہ جمعۃ المبارک میں اور ہر نماز کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ بسنت یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، مسلمانوں کے تہوار وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ تو بس میں اتنا کہوں گا کہ لوگوں، پلٹ آؤ دین مصطفیٰ کی طرف، پلٹ آؤ دامن مصطفیٰ کی طرف۔ جو دامن مصطفیٰ کے ساتھ لگ جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق ہو جائے، اسے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اگلی دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ آج آپ دیکھ لو، انہوں نے قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آواز کو، آپ کے افکار کو دبانے کی پوری کوشش کی ہے۔ کیوں کہ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے افکار عام ہوں گے تو ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا۔ اسی لیے تو تم نے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی، حضرت علامہ مولانا انس حسین رضوی، ان کو تم نے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، اور اسی ڈر سے تم ان کو منظر عام پر نہیں لا رہے کہ جب ان کی آواز اٹھے گی، قبلہ امیر المجاہدین کے افکار عام ہوں گے تو پھر لوگ دین کی طرف پلٹ آئیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ دین تمہارے ظلم سے دبنے والا نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے جب ہر طرف سے آواز آئے گی، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔